اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی جہات و جوانب سے بے شمار انگنت صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ دین و دنیا کے علوم سے بہرور، آپ معروف تجزیہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، بیک وقت ایڈیٹر، کالم نگار، اینکر اور سابقہ بیوروکریٹ بھی ہیں۔ بے شمار خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک عرصے سے ہم اپنے آج کے معزز مہمان کے کالم، ان کی تحریریں اور آپ کی تقریریں، آپ کے مختلف پروگرام دیکھتے رہے، سنتے رہے، پڑھتے رہے۔ آج اللہ کی توفیق سے دیکھنے کا اور کچھ سننے کا اور آج کے یہ پروگرام کو اٹینڈ کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو آپ سے محبت کی وجہ ہے وہ ہے کلمہ حق، کہ آپ نے ہر فورم پہ، ہر اسٹیج پہ اور اپنی تقریر و تحریر میں کلمہ حق کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے۔ چنانچہ میں دل کی اتہ گہرائیوں سے آج کے معزز مہمان گرامی کو دل خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحکمہ انٹرنیشنل میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے دل وہ خوشی سے جھوم گئے ہیں اور ہم اپنے جذبات و کیفیات کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں یہاں پر آنے والے معزز مہمانوں میں سے ایجوکیشن یونیورسٹی، ٹاؤن شپ کالج اور سول لائن کالج اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی اور دیگر کالجز اور یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز، ڈاکٹرز اور اساتذہ، بہت سارے مدارس کے اساتذہ کرام، اسی طرح ہمارے کالجز اور یونیورسٹی کے جو طلبہ کرام ہیں، ان سب کا یہاں الحکمہ میں تشریف لانے کا بھی استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ میں آپ موصوف کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں اور ہمارے جو سامعین ہیں، الحمدللہ وہ زندگی کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ساری جہات و جوانب میں معاشرے کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج کا یہ پروگرام تلاوت قرآن مجید سے جس کا آغاز کیا گیا، میں بلا تمہید اور بلا کسی وقت کے ضیاع کے اپنے معزز مہمان، محترم المقام، میری مراد معروف تجزیہ نگار، اینکر اور صحافی، کالم نگار محترم اور یا مقبول جان صاحب، انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کو محسوس کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ انبیاء کے سامنے یہ سوال ضرور آتا رہا ہے، اور اس کے بعد انبیاء کے جو ساتھی تھے یا پھر ان کے جو پیروکار تھے ان کے سامنے بھی یہ سوال آتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو فکری زوال ہے، جو تشکیک ہے، اس تشکیک کی صورتحال کیا ہے اور کون کون سے سوالات ہیں جن کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس سارے مسئلے کو اس ایک آیت کے اندر بڑی خوبصورتی سے جمع کیا ہے، اور پھر سارا قرآن جو ہے ان قوموں کی مثالیں دیتا رہتا ہے کہ جو خالصتاً اس کیفیت کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتانا نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو مکمل گھاٹے کا سودا کرتے رہتے ہیں، ساری کی ساری زندگی جن کی گھاٹے کے سودے میں ہوتی ہے۔ یہ سورہ کاف کی آخری آیات میں سے
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کے گرد گھومتی رہتی ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا کو کتنا خوبصورت بنا لیا ہے۔ آج کے دور کے مغرب اور اپنے علماء، میں دونوں کو برابر یہاں کھڑا کرتا ہوں، ان کی تقریریں اٹھا لیں، کسی بھی بات سے آدمی کی تقریر اٹھا لیں کہ جو یورپ کے اندر عوام سے ووٹ لینے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے، ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس پروگرام سے تمہاری سچویشن بہت اچھی ہو جائے گی، تمہاری ہیلتھ کی سروسز اچھی ہو جائیں گی، تمہاری زندگی کے اندر روپے کی ریل پیل ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہاں آ جائیں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اٹھا لیں، اس کا بھی بنیادی نعرہ میں تعلیم کا نظام بہت اچھا کر دوں گا، میں سڑکوں کا نظام بہت اچھا کر دوں گا، میں کاروبار اچھا ہو جائے گا، اور جہاں اللہ تعالیٰ ہن برسائے گا اور یہ کرے گا سب کچھ ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو روٹی کپڑا مکان مل جائے گا۔ آپ کسی دینی جماعت کے منشور کو اٹھا لیں، ہم ایسا پروگرام لے آئیں گے جس سے پاکستان خوشحال ہو جائے گا، ہم ایسا پروگرام لے آئیں گے جس سے تمہاری زندگی کی تمام کلفتیں دور ہو جائیں گی۔ پوری انسانی تاریخ میں قرآن سورہ الانعام کی ایک آیت میں فرماتا ہے، 45 یا 2 آیات ہیں، اکٹھی کر کے دیکھ لیں، کہ جب ہم کسی نبی کو کسی بستی میں بھیجتے ہیں تو ہم ان پہ جینا تنگ کر دیتے ہیں، ہم ان پہ آزمائشیں لے کے آتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ کے آئیں، لیکن جب وہ مکمل انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان پہ ہر چیز کھول دیتے ہیں۔ جاؤ تمہارے اسکائی اسکریپر بھی لے لو، جاؤ تمہارے لیے گاڑیاں بھی آ جائیں گی، جاؤ تمہارے ہاں ریل پیل، پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، دنیا کے بڑے سے بڑے دولت مند، اور پھر جب وہ مدہوش ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی تو سنت اور ہے۔ تو بنیادی طور پر فکری زوال کی بنیادی وجہ اور فکری سوالات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی جب سوال کرنے لگتے ہیں دین کے بارے میں تو ہم اس کائنات کے 70 سالوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ان 70 سالوں سے پہلے جو 10 لاکھ سال تھے اور جو پہلے کئی لاکھ سال تھے اور جو آنے والے متناہی لاکھوں سال تھے، ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں، اس شخص نے دین پہ عمل کرنا شروع کیا، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈال دی، وہ دیکھیں اس کے 4-5 بچے کتنے اچھے ہو گئے۔ لیکن اگر وہ دیندار ایک آدمی بیچارہ، اس کا بچہ غریب معذور ہو، وہ ہو، اور یہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ تو بیچارے سے ضرور ہوا ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی آزمائش میں ڈالا ہو۔ ہمارا پیمانہ دین کو ناپنے کا، ہمارا پیمانہ کسی شخص کی نیک نیتی کو، اس کی نیک نامی کو، اس کے تقوی کو، اس کے تزکیے کو ناپنے کا یہ ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب کتنا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے لَوْمَةَ لَائِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ۔ تم کو جو یہ رسوائی، یہ جو بدنامی، یہ جو تمہارے اوپر تان و تشنیع ہوتی ہے، یہ تم جو رسوا ہوتے ہو گلی، یہ تو میرا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ تو میرا اللہ کہتا ہے فضل ہے جو تمہیں لوگ اس طرح رسوا و بدنام گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 300-400 سال میں تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ 300-400 سال سے بڑی محنت کے ساتھ اس دنیا کو کچھ علوم ہیں جو پڑھائے گئے ہیں، اور ان علوم کے اندر ہم نے زندہ رہنا سیکھ لیا۔ اب ہم اس کمرے کے اندر قید ہیں، ہمیں بالکل نہیں پتا کہ اس کمرے کے باہر کی زندگی کیا ہے۔ ہم اسی کے ریفرنس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ پنکھا جو ہے دیوار سے کتنا دور ہے، یہ لائٹ کتنی دور ہے، یہ اوریا مقبول جان کی آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے، وہ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہم باہر نکلیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ ماں کے پیٹ میں ایک بچے سے کہیں کہ دیکھو بیٹا، باہر جو زندگی ہے اس میں پھول ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں خوبصورت قسم کی حیات ہے، اس میں لوگ گاتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، اس میں زندگی کے اندر یہ رنگا رنگ ہے، تو کہ بکواس کرتے ہو تم؟ اس سے زیادہ آرام دہ اور پرسکون زندگی کیا ہو سکتی ہے جو میں گزار رہا ہوں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک آدمی
جب ذہنی مریض ہو جاتا ہے، جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، جب وہ دنیا کو ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، تو وہ یوں کر کے، اسکیزوفرینک کہتے ہیں، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے اکثر پاگل کو دیکھا ہوگا، وہ یوں کر کے بیٹھتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پوسچر میں جانا چاہتا ہے جس میں وہ پوسچر میں ماں کے پیٹ میں تھا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر پرسکون جگہ جو ہے دنیا میں اور میسر نہیں آ سکتی. ہماری حالت بھی یہ ہے کہ ہم نے جس علم کو حاصل کیا ہے، اس علم نے 3-4 چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ہم آگے چلتے ہیں، اسی چیزوں کے پیمانے میں ہم تولتے ہیں. پہلی تو چیز انہوں نے یہ سکھائی ہمیں، جس کا لفظ ہے سائنٹیفک ٹروتھ. سائنسی سچائی کیا چیز ہے؟ ٹروتھ کہتے ہیں اس کو. اس سائنس کی ٹروتھ کی حال یہ ہے کہ 200 سال تک نیوٹن جو تھا اور اس کے قبیل کے لوگ جو تھے وہ فزکس پڑھایا کرتے تھے. آپ نے جو لوگ فزکس کے طالب علم ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ فزکس کی تھیوریز کیا تھیں، کہ جس میں ڈالٹن کی تھیوری تھی کہ میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویژول پارٹیکل کالڈ ایٹمز، کہ میٹر جو ہے اس کی ایٹم سے بنا ہوا ہے اور ایٹم کو توڑا نہیں جا سکتا. پھر اس کے اندر انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا سورج اور زمین کے درمیان ایک سبسٹنس ہے جسے ایتھر کہتے ہیں. اس ایتھر سے لائٹ کی سپیڈ چھن کے آتی ہے تو اس سپیڈ سے آتی ہے، ہیٹ کی انٹینسٹی آتی ہے تو اس سپیڈ سے آتی ہے. اور انہوں نے ثابت کر دیا، اور اس پہ 200 سال تک کلیے بنتے رہے، سائنس بنتی رہی، فزکس کا علم پڑھایا جاتا رہا، سائنٹیفک ٹروتھ کے طور پہ پڑھایا جاتا رہا. اچانک ایک شخص آتا ہے، آئنسٹائن، سے کہتا ہے تم 200 سال جھوٹ بولتے رہے ہو، ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ، اور تم اس طرح پڑھاتے تھے جیسے یہ سچائی ہے. لیکن اتنے بڑے بار بار جھوٹ ثابت ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، سائنس ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہو، حالانکہ اس دنیا میں بسنے والے 7 ارب میں سے 7 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ایمان بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں. کسی شخص نے آج تک کیا کبھی یہ دیکھا کہ ناسا کی لیبارٹری کے اندر سے وہ جو راکٹ نکلا تھا جس میں نیل آرمسٹرانگ بیٹھ کے چاند پہ گیا تھا، کیا وہ واقعی چاند کی اس پہ اترا تھا؟ کیا آپ نے کبھی کسی نے پرکھا؟ کسی فزکس کے پی ایچ ڈی نے پرکھا؟ کسی پاکستان کی میجر لیبارٹری کا، انگلینڈ کی، فرانس کی پرکھا؟ نہیں. لیکن آپ یقین کرتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سائنسدان ہے یہ سچ بولتا ہے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں؟ پوری دلیل تو یہ دی جاتی ہے نا بھائی. تمام جو فزیکل لاز اور فزیکل پراپرٹیز، مثلا ایک شخص آتا ہے نیوٹن، وہ آ کے یہ یوں گراتا ہے اینک اور کہتا ہے یہ کشش ثقل ہے، اس کو گریوٹی نام دیتے ہیں. آپ یقین کر لیتے ہیں کہ گریوٹی، نہ اس نے گریوٹی نکال کے آپ کو دکھائی ہے یہ کیا چیز ہے. مطلب میں اگر اس کو چیلنج کر دوں کہ بھائی میں گریوٹی کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں یہ اللہ کرتا ہے، تو مجھے گریوٹی نکال کے تو دکھاؤ کہاں ہے، یہ کشش ثقل نام کا بھوت کہاں ہے. پھر وہ آپ کے سامنے ایک فرضی سی سٹوری بنائے گا کہ زمین کے اندر ایک بہت بڑا مقناطیس ہے، اس مقناطیس کے اندر ایک بہت بڑی کشش رکھی گئی ہے، وہ کشش جو ہے وہ ان کو کھینچتی ہے، اور وہ مقناطیس کا حجم بتائے گا. اچھا تو مقناطیس تک ہم سوراخ نکالتے ہیں، ہم پہنچ جاتے ہیں، اگر تم اتنا ہی چاہتے ہو. وہ کہے گا ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ 100 فٹ کے تک تو ہم پانی ہے، پھر 600-700 فٹ پھر پانی ہے، پھر لائم سٹون ایکویفر آ جاتا ہے، پھر پانی ہے، اور پھر نیچے ہیں، نیچے تو دہکتا ہوا انگاروں والا سمندر ہے، آگ ہے جو ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی. اور تم کتنی دور تک جا، میں تو ہم تو 5 میل تک زیادہ سوراخ نکالیں. تو پھر مجھے کو کہتے ہو میں اس غیب پہ یقین کروں کہ کشش ثقل موجود ہے نیچے؟ لیکن کیوں آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص صادق اور امین ہے، حالانکہ وہ صادق اور امین نہیں ہوتا، پھر بھی آپ اس کو یقین کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ایک سائنٹیفک ٹروتھ ہوتی ہے، ایک ایسی چیز، اور اس سائنٹیفک ٹروتھ کے نام پہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے. پھر اس علم نے ایک اور چیز پڑھائی کہ اس کائنات کا مالک و کائنات کا مختار و کل جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان جو چاہتا ہے کرتا چلا جائے گا. اور اس کائنات کو ہم سوچیں گے، دیکھیں گے کہ اس کائنات کو کسی نے تخلیق کیا ہے کہ نہیں کیا. میں نے مولد سے پوچھا، میں نے کہا تخلیق
اس کی پیشی جاتی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ جب پتہ ہو کہ یہ چیز کریٹ کی جا سکتی ہے. مطلب آپ پوچھیں گے نا یار اوریا صاحب یہ بتاؤ یہ اینک کس نے بنائی, تو میں کہوں گا ایک کارخانے میں اینک بن گئی تھی اور وہ کارخانہ وہاں ہے, جا کے دیکھ لو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اینک جو ہے یہ بنائی جا سکتی ہے. لیکن کبھی کسی نے پوچھا یہ سیب کس نے بنایا, کبھی کسی نے پوچھا یہ مالٹا کس نے بنایا, نہیں پوچھتے, کیونکہ پتہ ہے کہ مالٹا بنایا نہیں جا سکتا, یہ کیلا بنایا نہیں جا سکتا. تو کیا کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں سوال کیسے کرتے ہیں جس کے بارے میں ابھی ہمارے سامنے اس کا وجود جب وہ آئے گا تو پتہ چل جائے کہ ایسی چیز بنائی نہیں جا سکتی, اسکیم آف دا ایونٹ کا حصہ ہوتی ہے اور اس کائنات خود کا. تو ایک الہات کا بنیادی درس, ہزاروں سوال ہیں, آپ کے سوالات آئیں گے اس کا جواب آپ دیتے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیز بتائی گئی کہ اس کائنات کے اندر چونکہ انسان ہی ہے تو انسانی اخلاقیات بتاتا ہے, انسانی معاشرت بتاتا ہے. انسان ہی نے بتایا تھا بہن ہوتی ہے بھائی ہے, بہن سے شادی نہیں کی جاتی. انسان ہی ہوتا ہے ماں کے ساتھ بھی شادی نہیں کی جاتی. انسان ہی نے یہ سب کچھ وصول, انسان ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے سچ بولو جھوٹ بولو یہ کو. ایسا نہیں تھا, تاریخ کو الٹ کر کے انہوں نے رکھ دیا. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ ایسا نہیں کہ جس میں انسانی اقدار مذہب نے ایک جیسی نہ دی. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا جائز, دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ چوری کرنا جائز, دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک شخص کو دھوکہ دے کے مال کمانا جائز. جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بحث تھی بڑی کمال کی تھی. شعیب علیہ السلام کے ساتھ بحث کے وقت انہوں نے کہا, قرآن پاک کے الفاظ نے بڑے کمال کے, شعیب تم کیسی منطقیں کرتے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو کہ کمائیں ہم اپنی مرضی سے اور خرچ تیرے رب کی مرضی سے کریں, یہ کہاں سے لے کے آ گئے تم. تو شعیب نے کہا تم اپنی مرضی سے نہیں کماتے ہو, مجھے پتہ ہے رب نے تم کو یہ حوصلہ دیا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس نے پھر کمال کی بات یہ کی کہ پوری زندگی کی ایک تاریخ علم کی مرتب کی گئی کہ دنیا میں ایک ہی وقت طاقت ہے, ایک ہی عقیدہ ہے جو لڑاتا ہے, اور وہ ہے مذہب. ہندو مسلمان کو مار رہا ہے, سنی وابی کو مار رہا ہے, وابی دیوبندی کو مار رہا ہے, دیوبندی اہل حدیث کو مار رہا ہے, پروٹیسٹنٹ اس کو مار رہا ہے, یہ مار رہا ہے. یہ بڑا بہت بڑا اتنا بڑا. اور یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں کیتھولکس انہوں نے بہت مارا ہے یار لوگوں کو, تو مذہب کو تو نکالو اپنی زندگی سے. تو انہوں نے کوئی 200 سال محنت کر کے پڑھا پڑھو کے, والٹیئر نے, اس کے بعد ایک شخص روسو تھا وہ, ہاپ لاک روسو, یہ تینوں چاروں آئے, سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری پیش کر کے آپ کو پکڑا دی, یہ ہے بھائی تھیوری, تو اس کو نکال دو. 1905 میں یہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے مل کے پورے یورپ سے مذہب کو نکال دی. چھٹی ہو گئی, بسم اللہ, مبارک ہو. تو اب امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا کے اندر, مذہب تو چلا گیا. مذہب تو بیچارہ نہ سیاست میں رہا, نہ حکومت میں رہا, نہ کسی اور دن میں چلا. لیکن اس کے بعد آپ نے 1909 کے قریب ایک جنگ شروع کی جس کو پہلی عالمگیر جنگ کہتے ہیں. نسل کی بنیاد پہ, رنگ کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ آپ نے کوئی 7-8 کروڑ بندہ مار دیا. پھر 25 سال بھی صبر نہ کیا, آپ نے دوسری عالمگیر جنگ لڑی, پھر آپ نے 8-10 کروڑ بندہ مار دیا. آپ نے کوئی 17-18 کروڑ بندہ مار دیا. پوری انسان کی تاریخ میں مذہب نے کیا, سارے قتل ملا دیے جائیں اکٹھے نہیں ہو سکتے, اتنے نہیں بن سکتے جتنے مذہب جب نکلا تھا اس کے بعد ہوئے. یہ آپ کو تصور دیا گیا اور کہا گیا کہ کائنات کے اندر طاقت کا سرچشمہ, قوت اور سورنٹی کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس. دنیا میں اللہ سے بغاوت کا سب سے بڑا علم جو اٹھایا ہے وہ جمہوریت نے اٹھایا ہے, سب سے بڑا علم. یہاں تک کہ ہمارا آج کا مولوی بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم بتائیں گے کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے. اللہ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے, ہمیں اللہ نے یہ ملک عطا نہیں کیا, ہم اللہ اس سے نہیں چھینے گا, ہم الیکشن میں ہاریں گے تو چھینے جائیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ امریکہ بٹھاتا ہے تخت پہ, وہ ساری قوتیں جو اللہ الملک کی قوت ہیں یا ہم نے عوام کو دی ہوئی ہیں یا ہم نے کسی سپر پاور کو دی ہوئی. سب سے بڑا شرک آج کے دور کا جمہوریت ہے. لیکن ہم آج آپ بیٹھیں, آپ کہیں گے بھائی وہ اس کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا.
وہ تو کیسے چلے گا بھائی؟ جمہوریت کیسے آئی تھی؟ اگر یحییٰ خان الیکشن نہ کرتا، کسی کے باپ میں ضرورت تھی الیکشن ہوتا؟ 300-400 سیاستدانوں کو پکڑ کے قتل کر دیتا، ذوالفقار علی بھٹو سمیت سب کو. تو جہاں جمہوریت بھی نافذ ہوئی ہے، طاقت سے نافذ ہوئی ہے. افغانستان پہ قبضہ کرو، 15 لاکھ بندے مارو، اس کے بعد ایک اپنا آئین ڈرافٹ کرو، ساتھ ہی ایک الیکشن کراؤ اپنی مرضی کے. انسان کے بچوں اس طرح زندہ رہنا ہے تو رہو، ورنہ نہیں رہنا دیں گے. تو ایک تصور یہ دیا گیا آپ کو. اس کے بعد جو آخری تصور تھا جس نے مہر لگا دی، اور وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں انسان جو ہیں وہ 4 بنیادوں پر تقسیم ہوتے ہیں: رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اور علاقے کی بنیاد پر. اور علاقے کا تصور جو ہے مادر وطن کا تصور پیش کیا گیا 1900 کے آس پاس. اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں. یہ وطن کا جو تصور ہے، اس سے زیادہ بودا تصور دنیا میں کہیں نہیں تاریخ میں. جب بھی یہ دھرتی ماتا جس کے ہم گانے گاتے ہیں، اس دھرتی ماتا کے اندر گھاس اگنی بند ہوتی ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کی طرف چلے جاتے ہیں. کہاں ایرینز کہاں بیٹھے ہوئے؟ آریائی لوگ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ایشیا کوچک میں. کہا ماں ہم نہیں رہتے تمہارے ساتھ، ہمارے تو جانور مر گئے، ہمیں تو پینے کو پانی ہے. کون آج تک کوئی اس ماں کے ساتھ نہ قحط میں رہا ہے، نہ بیماری میں رہا ہے، نہ اس کے بعد طوفان میں رہا ہے، نہ زلزلے میں رہا ہے، یہاں تک کہ بے روزگاری میں نہیں رہے اس کے ساتھ. لیکن کہا نہیں. اور اس کے بعد تقسیم کیا گیا پوری دنیا کو. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1926 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1928 میں بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں، اور پوری دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا. یہ پنجرہ جو ہے عراقیوں کا ہے، یہ شامیوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. ہر بندہ اپنے پنجرے میں قید ہو کے رہے گا. خبردار باہر مت نکلنا ورنہ گولی سے اڑا دیں گے. اس زمین سے اس طرف نہیں جا سکتے. ایک زمانہ تھا بغداد سے تاجر آتا تھا، یہاں دکان کھولتا تھا، یہاں سے ہند تاجر جاتا تھا، الہندی تاجر لکھ کے وہاں بیٹھا رہتا تھا. انسان گھومتے تھے انسانوں کی سرزمین پہ. قید کر دیا، کہا اب یہ تمہارا وطن ہے. اب اس وطن کا مذہب بنا دیا گیا. اس کا پرچم ہونا چاہیے، اس مذہب کی ایک عبادت بھی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اب ترانہ ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے، باادب ہو کر کھڑا ہو جائے. اس وطن کا ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور اس کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی موت ہے. پاکستان میں قرآن کی خلاف ورزی موت ہے. تو پاکستان کا سپریم لا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، جو قرآن ہے. پھر ہر ملک کا ایک بینک ہونا چاہیے. 1945 کہ وہ بینک ایک کریڈٹ کریٹ کرے گا، اسے آرٹیفیشل مصنوعی کریڈٹ کریٹ کرے گا، اسے کاغذ کا نوٹ کہتے ہیں. میری اور آپ کی پہچان پاکستان سے باہر نہ پاسپورٹ ہے نہ کوئی اور چیز، وہ ہے پاکستان کا نوٹ، جو اس کراچی کی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی کوڑے دان کی زینت بن جاتا ہے. اس کو نہ لندن میں کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ فرانس میں کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے. کس کو ایکسیپٹ؟ آپ فوراً کہتے ہیں یار میری یہ شناخت تو مجھ سے لو اور مجھے ڈالر دے دو، میری یہ پہچان جس پہ قائم. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک یونیورسل سودی نظام کے اندر فٹ کیا گیا. تو یہ وہ پورے کا پورا. اور اس کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس کو کرتا ہے نظام تعلیم سپورٹ. 2 چیزیں ہیں جس کا خطرہ سب سے بڑا ہے. 23 آج تک دنیا میں نظام تعلیم آج تک آئے ہیں. چینیوں کا تھا، مصریوں کا تھا، بابل و نینوا کا تھا، ہندوستان والوں کا تھا، عرب کا بھی کچھ چھوٹا موٹا نظام تعلیم تھا. اب تک 23 نظام تعلیم آئے ہیں. اس وقت جو دنیا میں نظام تعلیم رائج ہے وہ سب سے بدترین نظام تعلیم ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں. بدترین. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان نے پہلی دفعہ علم کے بارے میں ایک پابندی لگائی اور ایک معیار کھڑا کیا کہ ڈگری وہ باعزت ہے، ڈگری وہ قابل احترام ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے. پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری 50,000 میں بکے گی
लम्स की डिग्री 1.5 लाख में बिकेगी और हार्वर्ड की डिग्री 3 लाख रुपए में बिकेगी। वो इल्म हासिल करो जिसको कल तुम बेच सको मार्केट के अंदर। इसीलिए फिजिक्स पढ़ने वाले कम हो गए और एमबीए पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कम हो गए और पैथोलॉजी वाले और उसके बाद लेबोरेटरी के अंदर जाने वाले, फार्मेसी पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, फलसफा पढ़ने वाले कम हो गए और इंजीनियरिंग करने वाले ज्यादा हो गए, क्योंकि उन्होंने बेचना था। दूसरा, इस पूरे माशरे के अंदर इस इल्म ने एक और चीज सिखाई, ये कभी नहीं होता था, कि जब तक आप हर बंदे को एक दूसरे से अलहदा नहीं करोगे माशरे से और उसको एक कुत्ते वाली रेस में नहीं लगाओगे, उस वक्त तक तुम उन लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया, he stood first in the exam, he stood second in the exam। दुनिया के किसी निज़ाम तालीम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। दो भाई एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे से अपने नोट्स छुपा रहे होते हैं, सगे भाई, सगी बहनें पढ़ रही होती हैं, तो एक दूसरे से कहा जाता नहीं, ये बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है, अब ये ताक हो गए हैं, अब ये तिब की दुकान खोलें या इंजीनियरिंग में काम करें, सब सिविल सर्विस में जाएं। और दुनिया में था, ताजमहल जिस शख्स ने बनाया है, उनके बारे में आज कभी स्टडी करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कम से कम उन लोगों का इल्म जो था वो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में पीएचडी से कम नहीं होना चाहिए था। आधा इंच जो है उसके मीनार बाहर की तरफ टिल्ट करते हैं, इसको जब तक उसको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी साइंस ना आती हो, उसको एंगुलर प्रोपोर्शंस ना आती हो, वो कभी बना ही नहीं सकता। 38 फीट उसकी नीचे रेत है, उसकी नीचे 90 फुट उसकी बुनियादें हैं, कि पूरे का पूरा ताजमहल अगर जल्जला है तो उसके अंदर ऐसे घूम जाता है, उसको जब तक उसकी प्लेटेटोनिक मूवमेंट का ना अंदाजा उस वक्त तो वो बना ही नहीं सकता। ये कहां से निकले थे? ये उन मदरसों से निकले थे, उन जगहों से निकले थे। और तीसरी चीज ये थी कि एब्सेंटी किस्म का एक एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी दुनिया में बना दिया गया। वैल्यू किसकी है? डिग्री की। पहले उस्ताद कहता था अब इस मैंने बच्चे को ताक कर दिया, अब ये जाए जहां से ये मार नहीं खाएगा। सर्टिफिकेशन जो है उस्ताद के हाथ से छीन ली गई। ये जो डिग्री मिल्स हैं, ये जिससे एग्जिट की डिग्री, पूरी दुनिया में अगर 50 डिग्रियां जो है यूनिवर्सिटी देती है तो 500 डिग्रियां जाली होती हैं। मतलब मैंने कहा कि मैंने साफत की डिग्री लेनी है, मैं एक डिग्री वाले के पास जाऊंगा, मैं कहेगा और ये साहब अच्छा साफत लेनी है, आप क्या करते रहे? मैंने कहा जी मैं कॉलम लिखता रहा हूँ। अच्छा कितने साल से लिखते रहे? मैं कहूँगा जी मैं कोई तकरीबन 18 साल हो गए हैं। अच्छा 1 साल का हम 5 क्रेडिट आवर लगाते हैं और 18 साल के आपके क्रेडिट आवर, आप एमए तो हो गए, और क्या करना? मैं ड्रामा भी लिखता रहूँ। अच्छा वो भी डालेगा उसके अंदर, वो कर करा के मुझे पीएचडी की डिग्री बना के दे देगा। पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट में यही डिग्री चल रही है। आपने क्या करता? मैं जी वासा में वो फिटर था। अच्छा वो गेट गुड, सैनिटरी इंजीनियर की डिग्री चाहिए। वो उसको उठाएगा, वो कहेगा कितना अर्सा आप तो करते रहे हैं, ये करता रहा हूँ, वो करता रहा हूँ, वे अच्छा आपने कभी उसको जो टर्बाइन है उसको भी चलाया, उसने वाइंड भी किया, उसने बहुत, उसके साथ उसने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री भी पकड़ा दी उसको। और ये आप जरा जाएं डिग्री मिल्स पे जाके देखिएगा, कम से कम कई 100 ऐसे अदारे खुले हुए हैं जो इस तरह की, मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी है आम, जहाँ से डिग्री लेते हैं। जो डिग्री ये वाली है वो कोलंबियाना यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है, उससे मिलता जुलता नाम बनाया होता है। तो क्यों? बुनियादी तौर पर वो चाहते थे कि इल्म किन्हीं के पास रहे और किसके पास नहीं रहना चाहिए, उन्होंने तय करना। इस सारे पर्सपेक्टिव में आपको एक इल्म यहां बढ़ाया जाता है। अभी बात हो रही थी कि लॉर्ड मैकाले, मैंने मैकाले मर गया, अब बड़े बड़े मैकाले और आ गए, आप उनका सोचो। बच्चा जो होता है ना, वो बचपन में 12 साल की एज तक अपनी दिमाग की जो दीवार होती है उसके ऊपर कुछ तस्वीरें बनाता है जो नक्श हो जाती हैं। वो कहते हैं वो उसका बुनियादी माहौल होता है। वो माहौल मरते दम तक नहीं जाता। मरते वक्त भी अगर आप किसी को बच्चे बूढ़े आदमी के पास जाए तो कहेगा साढ़े मोहल्ले में मौलवी हुंदा सी, सवेरे सवेरे उठता सी, अजान दिंदा सी, आवाज़ आती सी, ये मेरे वालिद साहब सुबह उठ के तैयार होते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, मेरी चारपाई उलट देते थे, मेरे माँ जो थी वो ये कहानी जब मुझे लोरी देती थी, ये उसके दिमाग के ऊपर नक्श होते हैं। मेरा उस्ताद ऐसा था, वो ये करता था।
یہ جو کہتے ہیں نا، جو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ 12 سال تک براڈ ایجوکیشن دی جائے، یہ بنیادی طور پر یورپ کا یہ وہ سازش ہے۔ اب میرا بچہ 12 سال کی ایج تک کیا پڑھتا ہے؟ سنڈریلا پڑھتا ہے۔ سنڈریلا ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا جس کی جیب میں 30 دینار ہوتے ہیں، ڈاکو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ڈاکوؤں کا سردار سوال کرتا ہے کسی کے پاس کچھ ہے؟ تو عبد القادر کہتے ہیں میری ماں نے 30 دینار جو تھے جہاں سیے تھے وہ ہیں۔ وہ کھولتا ہے، پہلے مذاق سمجھتا ہے، کھولتا ہے تو دینار اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ چھپایا کیوں نہیں؟ تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جان بھی چلی جائے تو جھوٹ مت بول۔ وہ کنگ لیئر پڑھتا ہے، وہ اس کی کتابوں میں چرچ بیل ٹالز آتا ہے، وہ مائی سمر وائن از میڈ آف آل دیز تھنگز پڑھتا ہے، وہ کنگ لیئر کی کہانی سنتا ہے جس میں سبا سالار صاحب عشق فرما رہے ہوتے ہیں بادشاہ کی بیوی کے ساتھ۔ پھر اتنے تیز ہیں وہ لوگ کہ کتابوں کی کہانیوں میں جو تصویریں ہیں اس میں لباس بھی وہ اپنا رکھتے ہیں اور چال ڈال بھی۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ٹارزن کا کارٹون روز آپ دیکھتے ہیں۔ اب ٹارزن جنگل میں رہتا ہے، ساری زندگی جنگل میں، لیکن صبح نائی شیو ضرور کرتا ہے اس کی جنگل میں۔ وہ پتہ نہیں نائی کہاں سے آ جاتا ہے اس کارٹون میں، کیوں کہ کہیں اس کے دماغ میں ایک داڑھی والا امیج نہ آ جائے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی جو ساتھی جین ہے، اس جین کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو ساحل سمندر کے اوپر عورتیں تیراکی کا لباس پہنتی ہیں، تاکہ کبھی یہ کہیں نیم برہنہ عورتوں کو دیکھے تو انہیں برا نہ لگے کہ یہ جین پہنتی ہے، ایسی ہوتی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ اسی لیے میرا بچہ جب 12 سال سے باہر نکلتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک مؤذن کی اذان کا لفظ نہیں ہوتا، چرچ بیل ٹالز ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں شربت بزوری کیسے بنتا تھا، اس یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم انگور اکٹھے کرتے تھے، انگوروں کو اکٹھے کر کے اس کا ایک رقص ہوتا تھا، اس رقص کو اکٹھا کر کے مائی سمر وائن از میڈ آف آل دیز تھنگ، اور ہمارے لوگ جو تھے وائن بنایا کرتے تھے۔ اسی لیے جب میں گھر بیچ کے، گاڑی بیچ کے، بنگلہ بیچ کے، قرض لے کے اپنے بچے کو آکسفورڈ بھیجتا ہوں تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے اسے لگتا ہے وہ اپنی خوابوں کی دنیا میں واپس آ گیا ہے، اور پھر وہ وہاں سے واپس آنے کا سوچتا بھی نہیں۔ یہ وہ پورا حملہ ہے جو تہذیبی طور پر آپ پر ہوا ہے۔ اس کے بعد آخری حملہ گزشتہ 25 سال سے میڈیا نے کیا۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو میڈیا کے حوالے سے باتیں شروع ہوئی تو ایک آدمی بچے نے سوال کیا، اس سے آپ بھی سوال کریں کہ دیکھو نا جی اوریہ صاحب آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، اور جس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کا تو آپ کلچر تو آئے گا۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے دنیا میں۔ جاپانیوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جھونپڑی بھی ایسی نہیں جس میں ہماری کوئی ایک چیز موجود نہ ہو، خواہ وہ ہماری آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو۔ کتنے ریسٹورنٹ کھل گئے جاپان کے یہاں پر، کتنے لوگوں نے جاپانیوں کی طرح تیار بیٹھ کے چائے پینا شروع کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر جاپانی تو زمین پہ سوتے ہیں۔ کلچر آتا ہے طالب تعلیم سے اور میڈیا سے۔ 50 سال پہلے آپ اپنی شاپنگ لسٹ اٹھائیں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ خریدتے ہی نہیں تھے۔ آپ شیمپو نہیں خریدتے تھے، آپ ٹیشو پیپر نہیں خریدتے تھے، آپ رات کو کھانے کے ساتھ کوک کی بوتل نہیں پیتے تھے، آپ کے یہاں صوفے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور تو اور اگر 25 سال پہلے کی شادیاں اٹھا لیں تو مہندی نہیں ہوتی تھی، یہ اگر سیرا معین اور فاطمہ سریہ بھیا کے ڈرامے نہ ہوتے۔ آج مہندی پہ جو ہے عام شادی سے دگنا خرچہ ہوتا ہے۔ جو بنیادی طور پر میڈیا جو ہے وہ انگلف کرتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال جھوٹ، دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو سچا بولا جائے گا، اور تم میں روئی بیضہ بولیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضہ کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا لوگ اعلیٰ ترین مسائل کے اندر گفتگو کریں گے۔ آپ 8 بجے ٹی وی کھول لیں، آپ کو سب کچھ رسول اللہ کی ایسی سچ نظر آئے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور پر اس ساری یلغار ہے جس سے سوال اٹھتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر اور ان کا مطمع نظر بھی ایک ہے کہ یہ دنیا کیسے خوبصورت بنائی جاتی ہے، جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا تو سجن المومن و جنت الکافر۔
اسلام ایک پیکج ڈیل ہے جس میں دنیا اور آخرت کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ میں اوریا مقبول جان ڈیفنس میں رہتا ہوں، میرا شاندار گھر ہے، میرے ساتھ کوئی غریب پڑوس نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک گھر بن رہا ہے، وہاں ایک چوکیدار ملازم ہے، اس چوکیدار میرا پڑوسی ہے، بے شک 10 منٹ مہینے کے لیے پڑوسی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، 3 مہینے سے اس کو تنخواہ نہیں ملی، وہ کبھی ادھر سے کھانا کھاتا ہے، 1 ہفتہ اس کو کھانا نہیں ملا، وہ وہاں رات کو مر گیا ہے، میں نے رات کو کھانا کھایا ہے، بچا ہوا فریج میں رکھا ہے، وہ مر گیا ہے۔ پاکستان کا، امریکہ، فرانس، یورپ کا کوئی ملک بتائیں جو مجھے ہتھکڑی لگائے، کوئی قانون دنیا میں ایسا نہیں جو مجھے کہے کہ تمہارا پڑوسی مر گیا ہے اور تم کھانا کھا رہے تھے، لیکن میرا اللہ قیامت دن ہتھکڑی لگاتا ہے۔ دنیا میں انصاف مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آخرت کا تصور وہاں پر نہ لیا جائے۔ آپ گزر رہے ہیں، اچانک راستے میں آپ کی گاڑی کے نیچے یا آپ کے پڑوس میں کسی ساتھ والے کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور آپ گزر جاتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ آرام سے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کو کوئی قانون نہیں پکڑے گا۔ آپ نے دیکھا آپ کی ساتھ والے کی گاڑی سے گزرا، وہ کہیں گے اس میں سیوک سینس نہیں ہے نا، اس میں رسپانسبلٹی، لیکن اللہ اس پہ لگائے گا کہ تم نے اپنے بھائی کی اس وقت مدد کیوں نہیں کی تھی۔ تو اس کائنات کے پورے کا پورا نظام جو ہے اخلاقیات کا نظام ہو، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تم یہ مذہب جو ہے یہ گھر جو ہے نا اس سے بھی اس میں محدود، اب تو گھر سے بھی نکل گیا ہے، کیونکہ گھر میں بھی اگر مذہب ہوتا تو عورت اور مرد کی شادی الاؤڈ نہ ہوتی، نہیں مذہب کو گھر سے بھی نکالو۔ تو یہ وہ بیسیکلی اخلاقیات ہیں، یہ وہ فکری ماحول ہے جس میں آپ کے سوالات یقیناً بنتے ہیں۔ میں حاضر ہوں، کوئی سوال جو بھی آپ کو ہو 10-15 منٹ تک انشاءاللہ ان سوالات کا جواب انشاءاللہ۔ جب انسانی فطرت ہی اچھے برے کی تمیز کر لیتی ہے تو پھر دین کی ایسی کیا ضرورت آن پڑتی ہے کہ جو میں تہذیب اور اخلاق کے قدر سے ایک محدود دائرے میں رہتا ہوں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ دین آپ کو، اللہ نے آپ کو اچھی فطرت، جو میں نے آپ کو سوال بتایا تھا، نیک فطرت پہ پیدا کیا۔ میں یہ قانون نہیں پاس کر سکتی کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے، مذہب کو نکال دیں ذرا 1 منٹ کے لیے فی الحال، کل سے دھوکہ دینا جائز ہے، کل سے کم تولنا جائز ہے، کل سے قتل کرنا جائز ہے، یہ نہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فطرت میں رکھی ہوئی ہیں۔ دین کیوں آتا ہے؟ دین بنیادی طور پہ اس لیے آتا ہے کہ اس چیزوں کے علاوہ انسانی تعلق، یہ چیزوں کی بنیاد ہے، ان چیزوں کے علاوہ انسانی تعلقات کی بہت بڑی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور عمارت یہ تعمیر ہوتی ہے کہ آپ کے پاس، اللہ کہتا ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے زیادہ دولت دے دی، اور پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس دولت سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس سے معاشرے کی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اب فطرت کے اندر مدد کرنا اس طرح شامل نہیں ہے، اور نہ اس طرح کسی فطرت بنائے طور پر چند پرنسپلز کو دیتے ہیں جنہیں فطرت کے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راستہ کیا ہے چلنے والا۔ پھر دوسری چیز جس کے لیے انبیاء آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ تو تم فطرت میں یہاں پر موجود ہو، ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ یہاں تم ایک ٹیمپرری اسٹے کے طور پر آئے، ایک ایسی انفارمیشن دیتے ہیں کہ جو انسان کی بس سے باہر انفارمیشن ہے۔ سائنس جو ہے وہ کیسے کا جواب دے دیتی ہے، کس طرح کا جواب دیتی ہے، لیکن کیوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ وہ یہ تو دے دیتی ہے کہ یہ کس طرح ہو رہی ہے زمین کی میکنزم، یہ سائنس سے پھول، لیکن یہ نہیں دی انسان پیدا ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، اس کے اندر لیکن کیوں انسان اس دنیا میں آیا ہے، کسی وجہ تو ہوگی نا کوئی اس کائنات میں اس کے آنے کی۔ کیسے یہ بنائے گا؟ آپ کو کہیں کہ بھئی آپ نے یہ لائٹیں لگائی ہیں، پہلا سوال یار یہ لائٹ تم نے لگائی یہاں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے میں نے روشنی کے لیے لگائی، آپ کہیں گے مجھے ڈیکوریشن کے لیے اچھی لگی، کوئی ایک وجہ، کوئی ایک پرپس اس کائنات۔ مذہب بنیادی طور پر آپ کا مقصد زندگی ڈٹرمن کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ جو کچھ دین فطرت پہ آپ کو دیا گیا ہے
اس کا مقصد زندگی کیا ہے. اور وہ یہ نہیں اس کا مذہب کہتا کہ اس نے تم نے دنیا کو سنوارنا ہے. وہ کہتا ہم خود سنوار لیں گے, یہ ہمارا باغ ہے, ہم اس کو خود دے. تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے اس کاروبار زندگی کے اندر اپنے لیے ایک آخرت کا راستہ تیار کرنا ہے کہ تم وہاں کیا کرتے. تو دنیا بنیادی طور پر مذہب کا بنیادی مقصد زندگی بتانا ہوتا ہے اور ان اخلاقیات کو مزید اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اسی کو ہدایت کہتے ہیں. دین کا ریاستی امور میں عمل دخل کیوں ضروری ہے؟ کیا اس سے ان اقلیتوں کا استحصال نہیں ہوتا جو سرکاری مذہب کو نہیں مانتے؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور مذہب دونوں میں ذرا سا فرق کر لیں. جو انفورسبل چیزیں ہیں دین کی, ان میں کسی دنیا کے مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے. انفورسبل, ریاست میں نہ. مثلا کوئی دنیا کا مذہب یہ نہیں کہتا کہ چوری جائز ہے, اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ زنا جائز ہے, اس کی موجودہ پارلیمنٹ جائز کہتی ہے کہ اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ غیبت جائز نہیں ہے, اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سود, آل ریلیجنس اکراس دا بورڈ, یہاں تک کہ یہاں کی جو ہندو مذہب کی ہے اس کے اندر بھی, یہود کے اندر بھی, وہ بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ صرف دوسروں سے لینے کے, یہودیوں سے نہیں. کوئی انفورسبل چیزیں جو ہے, اللہ کہتا ہے کہ یہ میری حدود کو نافذ کر لو, تم چین آ جائے گا. جو قرآن جو قصاص کی مشہور آیت ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو قتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جھوٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, چوری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, بددیانتی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی زبردستی نہیں کی جاتی. ٹوپی پہنانے کے لیے, داڑھی رکھنے کے لیے آج تک مجھے بتائیے, وہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہو جاتا. بنیادی طور پر دین کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس معاشرے کے اندر آپ نافذ کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اس کو کہتے ہیں لائف سٹائل. قرآن کے اندر ایک بڑی خوبصورت بحث ہے اس کے اوپر. سورہ طٰہٰ میں فرعون کے حواری جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ اور ہارون کو بلاؤ, اور یہ جادوگر آ گئے ہیں, ان کے سامنے مقابلہ کراتے ہیں, بھسم ہو کے رہ جائیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, اچھے لوگ ہیں, ابھی مینڈکوں کی بارش ہوئی تھی, دعا کی, ٹھیک ہو گئے, اللہ والے لوگ ہیں. ابھی خون کی بارش ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, پتھر برسے تھے, انہوں نے دعا کی, ٹھیک ہو گئے, پیت آیا تھا, دعا کرتے تھے, ٹھیک ہے. 8-9 عذاب آئے ہوئے. تو وہ ایک فکرہ بولتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ لوگ غالب آ گئے تو لِجُذْهِبَ طَرِيقَتَكُمُ الْمُثْلَىٰ, یہ تم سے تمہارا لائف سٹائل چھین لیں گے. اب یہ لائف سٹائل کیا تھا؟ یہ لائف سٹائل وہ ہے جو مذہب میں الاؤڈ نہیں ہوتا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لائف سٹائل بن چکا تھا جو آج ہم کہتے ہیں. ہمارا لائف سٹائل بہت اچھا ہے اس کی نسبت. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ذرا اٹھائیے کتب, تو یہ عورتیں جو تھیں یہ باقاعدہ مرد لاتی تھیں بازار سے اور بانٹ کے کھایا کرتی تھیں. عورتیں جو زلیخا نے بلایا تھا نا سہیلیوں کو, ایسے نہیں بلایا تھا جس میں انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر ھذا الا ملک کریم, جو آیا تھا وہ ایسے نہیں بلایا تھا. اور رواج بنا ہوا تھا کہ کون تم نے اتنا خوبصورت بندہ رکھا ہوا ہے, ہمیں کو تو نہیں شیئر کراتے. تو یہ تو تم نے جو اتنا بڑی محل بنائے ہوئے ہیں, جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں, جو زندگی گزارنے کے راستے بنائے, یہ ختم ہو جائیں گے. تو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے, دین اس کے مقابلے میں ایک لائف سٹائل دیتا ہے. اب فرانس کے اندر جو بھی عورت رہے گی وہ کہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل استعمال کرے گی, خبردار حجاب مت لگاؤ. دین کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر جرم کو ختم کرنے کے لیے ہم حجاب کی پابندی لگائیں گے معاشرے کے اندر. تو آپ اس لائف سٹائل کو آپ کو انفورس کرنا پڑے گا. اور ایک اور بات بتاؤں گا آپ کو, یہاں سے پاکستانی جاتا ہے, جس دن وہ نیشنلٹی لیتا ہے ملکہ برطانیہ کی تو حلف اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے کہ جو قانون ہے برطانیہ کا میں اس پہ عمل کروں گا. جب آپ ایک کلب کی ممبرشپ لیتے ہیں جم خانہ کی, تو جم خانہ والے کہتے ہیں 2 بجے دوپہر کو جولائی میں تم نے کالا سوٹ پہن کے آنا ہے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ. بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہو, وہ کہتے ہیں نہیں اسکرٹ پہن کے آنا ہے, آپ کہتے ہیں بسم اللہ, داخلہ لے لیا. جب آپ دین میں داخل ہو گئے ہیں تو یو ہیو ٹیکن دی ممبرشپ آف دا کلب.
جس طرح باقی کلب میں کوئی اختیار نہیں ہے نا، اس طرح دین کے کلب میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے. جس طرح باقی نیشنلٹیز میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس طرح دین کی نیشنلٹی میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انفورسیبل معاملات میں بتا دیا آپ کو، باقی مذہب پہ اسلام قطعاً کوئی پابندی لگاتا ہے. اللہ نے صرف برائی نہیں رکھی، فلمہا فجورہا و تقواہا، صرف برائی نہیں رکھی، اس نے دو طاقتوں کو لڑائی کا میدان بنایا ہے آپ کا. اور بنیادی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ اصل میں آپ برائی غالب آ جاتی ہے کبھی، اور کبھی نیکی غالب آ جاتی ہے، اور اسی لڑائی کے بین ہی آپ نے چلنا ہوتا ہے. اور اللہ سے اپنا فضل مانگ. اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی ضرورت سے زیادہ قسم کی چیزیں توقع نہیں کرتا، اس نے آپ کو بنایا ہوا ہے. اور وہ آپ سے صرف ایک بات مانگتا ہے، وہ ہے سرنڈر، کہ میرے سامنے تم استغفار کر. آپ مجھے بتائیے، ہم نے اصل میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو افتخار چودھری کی یا ثاقب نثار کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ 3 ایسی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں جو دنیا کا کوئی جج نہیں استعمال کرتا، جو اللہ استعمال کرتا ہے. پہلا تو اللہ کا اعلان کرتا ہے یغفر من یشاء و یعذب من یشاء، جس کو چاہوں گا بخشوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ کوئی جج کہہ سکتا ہے دنیا یار کو جو مثل پہ چیز آئے گی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اللہ کہتا ہے یکفر عنہ سیئات، میں تمہارے گناہوں کا انکار کر دوں گا. بھائی میں تمہارے گناہوں کا میں کہہ دوں گا کہ کیے ہی نہیں. صفحہ مثل پکڑی، جو FIR آئی پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دی. تیسرا یبدل اللہ سیئات بالحسنات، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. کوئی کرتا ہے؟ کوئی جج. اللہ کا مطلب دنیا کے ججوں میں برابر کیوں بدل دیں گے؟ اس کی مثال بڑی خوبصورت امام راضی نے دی ہے کہ آپ ایک نے گناہ کیا، آپ کو اتنی رکت، شرمندگی، ندامت ہوئی، اللہ کے سامنے آپ رو پڑے، میرے اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس گناہ کی وجہ سے یہ شخص میری طرف لوٹا ہے میں اس کو گناہ رہنے دوں. یبدل اللہ سیئات بالحسنات. تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے ایک اور بڑی مثال اکثر ہم دیتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے جب سب کچھ کا تقدیر کا معاملہ ہے تو پھر ہم کیوں پکڑے جائیں گے، سزا کیوں ہوگی. مثال بزرگوں نے ایک بڑی کمال دی ہوئی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک شاندار گلدان ہے، اس گلدان میں گولڈ پلیٹڈ ہے، آپ کے باپ دادا کا چلا آ رہا ہے. آپ اس کے کہتے ہیں یار اس میں تجھ پھول لگا کے لے کے، اور نوکر کو، نوکر لے کے آتا ہے. آپ اپنی کونی ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں، اچانک آپ کی کونی لگتی ہے اور گلدان ٹوٹ جاتا ہے. عموماً فوری طور پہ معافی کون مانگتا ہے؟ نوکر مانگتا ہے. کبھی مالک نے کہا میری سے غلطی ہو گئی. اور اگر نوکر یہ کہہ دے کہ اپنی کونی ٹھیک رکھو تو آپ پہلا کام کرتے ہیں بھائی جان اپنا تو حساب کرو نا، میں کسی اور نوکر کو لے لوں گا. تو بنیادی طور پر معاملہ سرنڈر کا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا، ہو جائے تو فوری سرنڈر ہے. اور اس سرنڈر کی ہی ساری طاقت ہے. اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی آپ کو مارنے کے لیے دنیا بنائی نہیں ہوئی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میری طرف یرجو، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. بلکہ سب سے آپ خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ایک جگہ حسرت سے کچھ فکرے بولے سورہ یونس میں کہ کوئی اور قوم یونس کی طرح کی قوم کیوں نہیں ہو جاتی کہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور پھر ہم نے ان کو زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے مزید مواقع دے دی. لطف اٹھانے کا لفظ لکھا. 5th جنریشن آف وار کیا ہے نوجوان؟ 5th جنریشن وار کا پورا اتنا بڑا ایکسپلین تو کیا ہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہی تو ہے کہ آپ اپنے دماغ کے خلیوں میں یہ سوچیں کہ آپ اس معاشرے سے تعلق ہی نہیں رکھتے، اور یہ معاشرہ جو ہے انتہائی بیکار ناکارہ سا ہے، اور اس معاشرے سے 1000 درجہ بہتر بہت سارے معاشرے ہیں. سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے کہ یورپ سے جو لوگ یہاں آتے ہیں یا جو لوگ یہاں سے یورپ گئے ہوئے ہیں، کبھی یورپ کی غلاظت آپ کے سامنے راز واضح نہیں کرتے. آپ لاہور میں کسی لے آئے نا گورے کو، کہے گا پاکستان تو بہت اچھا ہے. اس لیے آپ بھی جب جاتے ہیں نا کہیں تو کہتے ہیں یورپ تو بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو یہ میں ایک مزدار بات بتاؤں، آپ سے سب سے بڑا حملہ پتہ ہے کس بات کا ہوا ہے؟ وہ ہے آپ سے ٹرمنالوجی کو چھینا گیا آپ کی. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہیں باہر یونیورسٹی میں، تو میں نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس پہ تقریر تھی، تو میں نے کہا کہ دیر از نو کانسیپٹ آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ان اسلام. اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ ایک دم گھبرائے، بڑا مولوی ہے ایسے ہی بات کرے گا. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 1945 میں ایک چارٹر بنایا تھا ہیومن رائٹس کا
کہ ایک بندہ پیدا ہوگا، اس کو پیدائش پہ اس کو نام کا حق ہے، اس کو ڈومیسائل کا حق ہے، نیشنلٹی کا حق ہے، کھانے کا حق ہے، پینے کا حق ہے، بیماری کے اندر صحت کے اندر دوائی کا حق ہے، ان ساری چیزوں کا حق. آپ نے کوئی 49 حقوق لکھے. ان حقوق کے تحت اگر 5 لاکھ بوڑھے دنیا میں بہترین کسی ملک کے اندر شاندار اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں کہ جس اولڈ ایج ہوم کے اندر ان کو ریکریشن فیسلٹی میسر ہے، ان کو نرسنگ کیئر میسر ہے، ان کو سائیکولوجیکل ہیلپ میسر ہے، ان کو نیوٹریشن آتا ہے جو ان کو کھانے کھلاتا ہے، ان کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، ان کو مالشیا بھی آ جاتا ہے، ہر چیز ملتی ہے جو گھر میں نہیں میسر ہو سکتی. تو اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹ، انسانی حقوق کے معیارات کے مطابق وہ دنیا کا بہترین ملک ہے. لیکن میرا اللہ ان 5 لاکھ گھروں پہ لعنت بھیجتا ہے جہاں سے وہ بوڑھے ہجرت کر کے اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں. اسلام رشتے سے حق ڈٹرمن کرتا ہے. تمہارے باپ کا یہ حق ہے، تمہاری ماں کا یہ حق ہے، تمہاری بیوی کا یہ حق ہے، تمہاری بیٹی کا یہ حق ہے، تمہارے بیٹے کا یہ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے، اور پھر تمہاری قوم کا یہ حق ہے. نیوکلیس آف دا فیملی نہیں توڑتا. تو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حقوق العباد کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کا حق. آپ کے باس کا چپڑاسی دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. لیکن فقیر آیا کہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے، کیونکہ ہم نے اس کو بندہ سمجھا ہی نہیں ہوا. ہم نے اس کو اللہ کا عباد، میرے بندوں کا حق ہے تم پر، حق للسائل والمحروم. مذہب اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یورپ میں مذہب نہ ہونے کے باوجود آج تک دیکھیں، پھر وہی آپ نے آج ترقی کر چکی ہے، یقیناً ترقی کی ہے، کیوں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی اتنی بڑی آیت میں نے سورہ العام کی آپ کے سامنے پیش کی، میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی معاشرے میں اس سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز واہ کر دیتے ہیں. اسلام کا کبھی بھی تصور یہ نہیں رہا کہ اس کائنات میں آپ پرماننٹ رہائش کے طور پہ آئے ہیں اور آپ نے یہاں پر ترقی کے مینار کھڑے کرنے ہیں. قیامت کی جو علامتیں بتائی ہیں حدیث جبرائیل میں، ان سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے جو ہیں وہ بلند تعلوم، بلند و بالا عمارتیں مقابلہ کریں گے بنانے. تو مقصد ہی نہیں ہے، جو ہمارا نقطہ نظر ہی نہیں ہے، وہ اس کی ترقی کو پیمانہ بنایا ہی نہیں جا سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس معاشرے کی آپ ترقی کی بات کرتے ہیں، اس معاشرے کے میں فگرز بتانا چاہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. 10 لاکھ عورتیں ڈیلی ٹین ایج 13 سال سے 19 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ماں بنتی ہیں. 10 لاکھ بغیر خاوند کے، صرف ایک ملک میں. ہر دوسرے منٹ کے بعد، صرف امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ہر دوسرے منٹ کے بعد ایک عورت پر جنسی تشدد ہوتا ہے اور ریپ ہوتی ہے. یہ وہ ہے جب بتاتے ہیں، جبکہ صرف 33% جو بتاتی ہیں. ہر سیکنڈ کے اندر 8 ڈیورس ہوتی ہیں ایک ملک کے اندر. بتانے پہ آؤ تو آپ تو حیران میں چیخے نکل جائیں. کیا انسان کو سکون یہ پنکھا دیتا ہے؟ کیا انسان کو سکون ایک ایئر کنڈیشن دیتا ہے؟ جس کی بیٹی جس کو اس نے پالا ہو اس کو چھوڑ کے چلی جائے اور اس کے بعد 30 سال تک اس کی خبر نہ ہے. میں آج 25 سال پہلے امریکہ گیا تھا تو وہاں ہم ایک جارج ایلے قبرستان میں جا رہے تھے. میرے سے 25 سال پہلے کی بات، 2 بہن بھائی جا رہے تھے. اس وقت ایک کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا، بڑی بڑی بکس ہوتی تھی. اس نے کہا میں نے قبر میں دیکھنا ہے باپ کی قبر کہاں ہے. تو اس نے کمپیوٹر دیکھا، لوکیٹ کیا، قبر کا نام لکھا. تو میں نے کہا تم قبر پہ نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یہاں اس لیے آئی تھی میں دیکھوں مجھے ہر سال جو ہے اس کی برتھ اینیورسری پہ پھول کہاں بھیجنے ہیں، میں ایڈریس لینے آئی تھی کہ قبر کہاں. اپنے آپ اس کو ترقی سمجھتے ہیں. ترقی وہ ہوتی ہے جو انسان کو خوش اور خوشحال رکھے. 90 چینلز ہیں سائیکک چینل وہاں پر جو صرف نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں. 22 امریکن سولجر ڈیلی خودکشی کرتے ہیں. 22 CNN میں آج ٹائپ کیجئے گا، نیٹ کے آدمی ہیں. 22 امریکن سولجر جو افغانستان میں گئے ہیں خودکشی کرتے ہیں ڈیلی. تو ترقی کا اگر آپ نے یہ مطلب سمجھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ آپ اسی طرح کی زندگی آپ گزارتے پھریں جیسی ہے وہ نظر آتی ہے. دیکھیں، آپ کو یقین ہو کہ آپ کا کراچی میں ایک ایسا اچھا گھر ہے جو 8 کنال کا ہے، جس کے اندر کو 50-60 نوکر ہیں، جس کے اندر ایک بہت بڑا سوئمنگ پول ہے، جس کا باورچی بڑا اچھا ہے، جس کے اندر سینٹرل ایئر کنڈیشن لگی ہوئی ہے،
اور آپ یہاں 3 دن کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے ہیں اور آپ نے واپس چلے جانا اور پھر دوبارہ لاہور نہیں آنا، تو آپ لاہور میں گھر نہیں بنائیں گے. لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں میرا گھر ہے، میری تگدو. اسی لیے کہا مومن کا سب سے کم مال اینٹ اور گارے میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی ایسا گھر ہمارا ہوگا. اسلام کا مقدمہ نظر ہی نہیں ہے. یہ جن لوگوں، جس بھی نبی نے، جس بھی صلحاء نے، فقہاء نے، سب نے آ کے تبلیغ دیا، اس نے یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ، جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ دنیا کے اندر آئیں جس کی زندگی کی آیت پڑھی تھی میں نے سورہ کاف کے آخری، ذلہ سایوں کو، جس کی ساری کوششیں اکارت چلی گئیں، تباہ ہو گئیں. کیوں؟ کہ اس نے زندگی کا معیار یہ بنا دیا کہ اس نے دنیا میں کیسے کامیابی حاصل کی، اس کا کاروبار کیسے چمکا ہے، اس کے بچے کتنے اچھے کامیاب ہو گئے ہیں، اس نے شادی کتنے اچھے خاندان میں کر لی ہے، اس کے گھر کے اندر کتنی آسائشیں میسر آتی ہیں. اس نے آج ایک الیکشن جیتا ہے، دوسرا جیتا ہے، تیسرا جیتا ہے، چوتھا جیتا ہے. دیکھیں فکری مسائل، ان کا نوجوان کے مسائل، فکری مسائل کیا ہے، اور ہمیں دیکھیں پورے کی پوری فکر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. حل اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے فکر کا، فقہ کا نہیں ہے. فقہ کے بہت کام ہو چکا، روز ہوتا ہے، کم از کم 200-300 تو دارالفتاء ہوں گے پاکستان کے اندر جو فتویٰ دیتے رہتے ہیں کہ کونی پہ اتنی سوکھی رہے گی تو وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. وہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. فکر کا معاملہ ہے، اور فکر کے معاملے میں حیران ہوتا ہوں ہمارے ہاں کام کوئی نہیں ہو رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو آپ کے سامنے اٹھائے گئے ہیں، یہ سوالات جو ہیں ہم اس فکر میں بہہ گئے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرمینالوجی میں سب سے پہلے آپ کو واپس آنا پڑے گا. آپ کے روزمرہ استعمال میں پہلا، جس دن آپ جب تک اپنے صدر کو صدر کہیں گے، آپ اس کا موازنہ آئزہ نمبر سے کریں گے، چیپٹر سے کریں گے. اور جس دن آپ نے اس کو کہا کہ میں امیر المومنین کہنا ہی شروع کر دیا جھوٹے منہ، تو اس کا موازنہ عمر بن خطاب اور علی مرتضیٰ سے کرنا شروع ہو جائیں گے. میں نے اکثر مثال دیا کرتا ہوں، بڑی آسانی سے آپ ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو کہنا پڑ جائے کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے. یہ ہے بنیادی فرق. یہ ٹرمینالوجی سے آپ شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نظام تعلیم. آپ کا ایجوکیشن سسٹم نے جو 25 سال کے اندر اس ملک میں کر لیا ہے، اور جو 5 لاکھ ملحدین اور سائنٹیفک ٹروتھ والے لوگ اس معاشرے میں پھینک رہا ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. ہم اس سوسائٹی، میں نے ایک زمانے میں ضرب مومن میں لکھتا تھا، میں نے بند کر دیا اس لیے کہ جو 4 لاکھ لوگ وہ پڑھتے ہیں، ان کے وہ 4 لاکھ آلریڈی اللہ کو مانتے ہی مانتے ہیں، رسول کو میرا میدان کسی اور جگہ ہے، آپ کا میدان کسی اور جگہ ہے، وہاں جا کے آپ نے کام کرنا ہے. کوئی جو نہیں ہو رہا. بس یہ 2 میں پھر نکلوں گا. سر آپ نے ابھی جمہوریت کی بات کی ہے کہ اس دور میں بہت بڑی، سر آپ بھی تو بیوروکریسی میں رہ چکے ہیں. اگر ہم بیوروکریسی کو اس ملک سے نکال دیں تو کون سا نظام اس ملک کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جمہوریت نہیں تھی اس وقت بھی بیوروکریسی تھی. بیوروکریسی 3500 سال پہلے چائنیز نے شروع کی تھی، اور بیوروکریسی کو عمال کہتے ہیں قرآن کے اندر، ٹھیک. اور عمال جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ اس کو نظام کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے باس کے فرما بردار ہوتے ہیں جیسے ہوتا ہے. جمہوریت کے بغیر 75 سال میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کمیونسٹ روس، چین اور کم از کم آدھی دنیا کو چلاتے رہے ہیں. اتنے غیرت مند تھے کہ وہ کہتے تھے ہم لعنت بھیجتے ہیں جمہوریت پر. اور 75 سال انہوں نے سود اپنے جگہ پہ داخل نہیں ہونے دیا. ان کو تو شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی. آپ کو کمیونزم جتنا بھی ایمان نہیں ہے آپ کے اندر. انہوں نے کہا نہیں، پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ، مزدور کی آمریت قائم کریں گے. انہوں نے کر کے دکھائی دنیا کے سامنے. انہوں نے کہا یہ جمہوریت تو نشہ ہے. اور جمہوریت ہے کیا چیز؟ اس سے بڑا فراڈ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اقبال جو کہتا ہے نا، ہم نے خود چاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ہوتا کیا ہے
کہ آپ پوری کی پوری پارٹی خریدتے ہیں. $6.8 بلین اوباما کے پاس نہ, اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا. $4 بلین سرکوزی کے پاس نہ ہوتے, سوچ نہیں سکتا تھا الیکشن کے اندر. پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا will of the people speaks in the parliament, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. $15 ٹریلین امریکن جی ڈی پی ہے, $16 ٹریلین امریکہ کا قرضہ ہے, یہ بنتا ہے $31 ٹریلین. امریکہ کے سرمایہ داروں نے چوری کر کے $32 ٹریلین کیمن آئیلینڈ میں آف شور رکھا ہوا ہے. 1911 سے لے کے آج تک کانگریس میں ایک آواز نہیں اٹھتی. 1922 میں ایک بندے نے کہا تھا ہمارا پیسہ واپس لے کے آؤ, $32,000 ارب. تو راک فیلر زندہ ہوتا تھا, اس نے کہا یو آر اے ڈاگ, یو شوڈ بارک فرام آر, یو شوڈ بارک فرام آر سائڈ. ہمارے کتے ہو, ہماری طرف سے بھونکا کرو. اس لیے کہ اس نے الیکشن میں پیسے اس سے لینے ہوتے ہیں. وہ پورا کا پورا انگلینڈ 78 شہروں میں لوگ باہر نکلاتے ہیں کہ عراق پہ مت جاؤ, لیکن نہیں جاتے. کوئی جس نے پیسے دیے ہوئے تھے الیکشن میں لڑنے کے لیے وہ لے کے آتے تھے. تو سسٹم ڈیزائنڈ, اور اس کو پیسہ کون دیتا ہے؟ آپ کا پورا سودی نظام. آپ کی جو آرٹیفیشل کریڈٹ بنتا ہے اس پیسہ کریٹ کرتا ہے. 45,000 کارپوریشن ہیں, ان کو 500 کور کارپوریشن کنٹرول کرتی ہیں, ان کو 22 بینک دیتے ہیں جو ایک جھوٹا جعلی کاغذی نوٹ ہے جس سے اوپر چلتے ہیں اور جس سے ایک آرٹیفیشل کریڈٹ پیدا ہوتا ہے. آج اگر آپ اپنے چیک لے کے بینکوں سے کہیں ہمیں پیسے دے, بینکوں کے پاس سے 10% لوگوں کو پیسے دینے کے برابر ہوتے ہیں, باقی سب ایک آرٹیفیشل M1 اور M2 کریٹ کی ہوئی ہے. جعلی نوٹ تک دینے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ کیفیت. آپ ایک بڑی آسانی سے اس کا حل تلاش کر دیتے ہیں. بیوروکریسی تو اگر اوپر اسلام ہے تو اوپر جدید ہے تو جدید کی, اوپر حسین ہے تو حسین کی. بیوروکریسی آپ نہ چلائیں. کسی کو تو مال مقرر کرنا ہے, وہ تو ہوتے ہیں. سر اس دور میں تعلیم برائے تعلیم کا نظام ہونا چاہیے یا پھر تعلیم حرفے صرف اپنی ضروریات کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم پہلی دفعہ اخلاق سے الگ ہوا. جو چیز میں بھول گیا تھا, اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. تو یہ سوال اچھا, بہت ریلیٹڈ سوال تھا کہ بنیادی طور پر یہ فکری مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. دنیا پوری میں جو علم تھا اس کے 2 حصے ہوتے تھے, اخلاقیات اور سائنس. اور سائنس کو اخلاقیات کے تابع کیا جاتا ہے. سائنس میں آپ فلسفہ بھی آتا تھا اس وقت, کیونکہ فلسفے کو کہتے ہیں مدر آف آل سائنسز. اخلاقیات کیا تھی کہ جو تم علم سیکھ رہے ہو, اس علم کو معاشرے میں فائدہ کس کو دینا ہے تم نے. ایک ہوتا تھا اوتھ آف ہپوکریٹ, بکرات کا حلف. بکرات کا حلف ڈاکٹرز اٹھاتے تھے کہ جب تم پڑھ کے جاؤ گے تو تم لوگوں سے فیس نہیں مانگو گے. جب تم پڑھ کے جاؤ گے تو اگر کوئی دے جائے تو دے جائے تب ٹھیک ہے. جب تم پڑھ کے جاؤ گے تو تم غریب کو پریفر کرو گے اور امیر کو نہیں کرو گے. پورا حلف تھا وہ اٹھایا جاتا تھا. جدید تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایتھکس نکال دیے گئے ہیں, کیونکہ ایتھکس لیڈ کرتے تھے مذہب. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مذہب نہیں تھا یونان میں, سقراط کی آخری تقریر پڑھ لیں جو اس نے جوری کے سامنے کی ہے. اس کا آخری الفاظ یہ ہے کہ تم لوگ مجھے سزا دیتے ہوئے مجھ سے زیادہ خائف ہو, کیونکہ میں ایک ایسے دربار میں جانے والا ہوں کہ جہاں بے انصافی نہیں ہوتی, اور تم میرے بعد وہاں آؤ گے اور تم دیکھو گے کہ میں کتنا سرفراز ہوں. اگر اس کو خدا کا یقین نہیں تھا تو یہ تقریر نہ کرتا. اخلاقیات مذہب دیتا ہے, اور مذہب دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاشرے میں ہم نے رشتوں کی تمیز بتائی ہے. تو یہ بنیادی طور پر جب تک یہ دونوں اکٹھے, پہلا دینی مدرسہ 1781 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے کھولا تھا علیحدہ, ورنہ مسلمانوں میں کوئی دینی مدرسہ نہیں ہوتا تھا. ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا جس میں دین بھی پڑھائی جاتی تھی اور دنیا بھی پڑھائی جاتی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بنیادی طور پر ہم اس فریم کے اندر سوچنے کے قابل ہو چکے ہیں. 1920 میں نیشن اسٹیٹس بنی ہیں, پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا. 1999 کے ارد گرد 29 نیشن اسٹیٹس ختم ہوئی ہیں. آپ یورپ گئے ہیں کبھی؟ میں دوبارہ کی بات ابھی تک وہی ہے. ابھی تک ایک ہی یورو چلتا ہے کرنسی, ابھی تک ایک ہی یورپین پارلیمنٹ ہے. ابھی تک آپ وہاں پیرس سے نکلیں اور ٹریول کرنے شروع ہیں, بیچ میں بیلجیم آئے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے گول دائرے کا. بیلجیم سے کراس کرتے کرتے آپ ایمسٹرڈیم پہنچ جاتے ہیں.
ادھر سے رائٹ کو نکل جائیں تو آپ جرمنی نکل جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کیسے کر لیا؟ آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہم ایک امت بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں دے وانٹ دا خلافہ بیک۔ کیوں؟ لائف سٹائل کی جنگ ہے۔ آپ ان کی لائف سٹائل کو اپنا لیں، آپ بھی ایک ہو جائیں گے۔ نیشن اسٹیٹ تو انہوں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سعودی عرب اور عرب کا جو جزیرہ عرب ہے، اس کی جو نیشن اسٹیٹ قائم کی گئی ہیں، اس کا کوئی وجہ تھی علیحدہ کرنے کی؟ ایک مذہب تھا، ایک زمین تھی، ایک عربی کلچر لینگویج تھا، ایک قبیلہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جس کے پاس جتنا زیادہ تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنایا گیا۔ یہ کویت ہے، یہ یو اے ای کی 7 ریاستیں تھیں، ام القوین تھی، فجیرہ تھی، دبئی تھی، ابوظہبی تھی، یہ مسقط ہے، یہ بحرین ہے، یہ شارجہ ہے، یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں صرف اس لیے کہ کل ان ریاستوں پہ ہم قبضہ کر سکیں۔ تو انہوں نے بنائی ہوئی، جب چاہیں گے آپ ایک کر سکیں گے۔ یہ اب 7 ریاستیں اکٹھی ہوئی ہیں، نیشن اسٹیٹ ختم، واپس چلے گی۔ تو یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ کہاں ایک خلافت قائم ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ نہیں قائم ہونا کہتے۔ محمود الحسن صاحب کو جو انہوں نے جواب دیا تھا، مولانا محمود الحسن صاحب جب اس میں تھے مالٹا میں، تو اس سے پوچھا آپ کیوں اتنا خلافت کے خلاف؟ اس کی وجہ جو اس نے کہا کہ مرکزیت جو ہے دین کے اندر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ہاں، کیونکہ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کرتا ہے تو پوری امت کو لڑنا پڑے گا اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی گاڑی خریدی ہے؟ ٹویوٹا موٹر سائیکل خریدی ہے نا؟ اس موٹر سائیکل کے بارے میں خریدنے سے پہلے آپ نے کچھ علم حاصل کیا تھا؟ تھوڑا بہت تو کیا تھا یار، کک کدھر سے لگتی ہے، یہ کدھر سے لگتا ہے، اس میں پٹرول ڈلتا ہے، اتنا تو پتہ تھا نا، اس میں موبلائل بھی ڈلتا ہے، اس کی بریکیں کہاں پہ ہیں، یہ سارا کچھ علم حاصل کیا تھا نا۔ اس کے بعد آپ نے موٹر سائیکل، پھر آپ نے ایک مینول بھی پڑھا ہوگا، اور پھر کبھی اگر کہیں موٹر سائیکل خراب ہو جاتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یار اس کی کیا خرابی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ گھر کے اندر لے کے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پتہ ہے۔ کیا دین صرف مولوی کا ہے یا مذہبی طبقے کا ہے؟ آپ تو پڑھو پی ایچ ڈی اور کرو نوکریاں اور کماؤ پیسے، ہے تو مذہبی طبقے میں تشدد۔ آپ دین سیکھیں، آپ نہ بنے متشدد۔ اللہ نے مولوی کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، قرآن کا ٹھیکہ مولوی کا ہے، میرا ٹھیکہ ہے، آپ کا ٹھیکہ ہے۔ آپ کو بھی سوال کیا، افلا یتدبرون القرآن، مجھے بھی کہا گیا ہے، مولوی کو نہیں کہا گیا۔ ہم نے مولوی پیدا کیا ہے۔ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تم اگر متشدد ہے تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کس نے کہا ہے قرآن پڑھانے کی ذمہ داری صرف مولوی کی ہے، جب قرآن پڑھنے کی ذمہ داری مولوی کی ہے؟ کس نے کہا ہے جب قرآن اللہ تعالیٰ کا رسول، جب قیامت کے دن پتہ ہے سب سے بڑی فرد جرم کون سی عائد ہوگی؟ رسول اللہ کی طرف سے۔ ہم تو شفاعت کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ قرآن مہجورا، یہ میری امت ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا۔ کوئی جواب دے گا وہاں؟ نکال دو مولوی کو، اس سے بڑے عالم بنو، اس سے بڑا قرآن سیکھو۔ ڈاکٹروں کے بارے میں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہر گھر کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، یار پیناڈول کھا تے فلانی کھا، ہر بندہ ایک ڈاکٹر بنا ہوتا ہے۔ اب مولوی کے پاس پوچھنے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی، وہ مولوی سے جا کے پوچھنے۔ گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو گاڑی کے بارے میں علم نہیں ہے، اور آپ ایک مکینک کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کرو 2 دیسی گھی کی ٹین لے آؤ، 1 چاولوں کی بوری لے آؤ، ٹھیک ہے، اور میں تمہاری گاڑی ٹھیک کر دوں گا۔ تو آپ کو نہیں پتا تو آپ تو دیں گے، لیکن ہم دیتے ہیں، کالے بکرے بھی دیتے ہیں، وہ اس کو آ کے سری بھی دیتے ہیں، اس کو سب کچھ دیتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ دین کی ہماری اہمیت صرف 3 چیزوں پہ ہے۔ ہمارا وہ صبح اذان دے دے پیدا ہوتے ہی، ہمارا نکاح پڑھا دے، اور ہمارے جنازے کی دعا کر دے۔ اور اگر ہم کبھی مشکلات میں ہوں تو مولوی صاحب دعا کرو، مشکل ہے۔ جب ٹوٹ جاتے ہیں چاروں طرف سے تو پھر اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اب نہیں، اب کچھ نہیں، کچھ دعا کریں، اور کچھ نہیں، کچھ تویز ہی دے دیں، یہ بچہ میرا بہت آوارہ ہو گیا، کچھ کریں، کچھ پڑھائی کی طرف لگ جائے۔ وہ بھی اس کی، میں نے حرم میں جا کے دیکھے 99% لوگ دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، میرا بانڈ نکل آئے، میرا بچہ پڑھ جائے، میرا رشتہ ہو جائے، میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میرا فلاں ٹھیک ہو۔
ایک دعا کہی ہوتی ہے استغفار کی، اس دربار میں جا کے دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں 99%۔ مطمع نظر ہی نہیں ہے آپ کی پیدائش کا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہاری حیات کو کاٹ دیا، بیچ میں سے یوں کاٹ دیا، ادھر زندگی رکھ دی ادھر موت رکھ دی، اور یہ اتنا سا مختصر وقفہ کس لیے؟ احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر۔ اور اعمال احسن جو عمل ہے نا، جو پوچھ لیجیے گا، عمل صالح جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں عمل دو چیزیں رکھی ہیں۔ عمل صالحات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صالحات ہوتے ہیں تھوڑے سے عمل جو مٹھی میں آ جائے، ورنہ صالحہ آتا ہے عربی کے اندر، تھوڑے سے عمل۔ اور صالحات میں اب کی عبادت نہیں آتی، بہت سارے اور عمل ہیں جو نہیں ہم کرتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ عبادت تو اب کمال کی بات یہ ہے کہ نوکری آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو فکر ہوتی ہے یار میری کوئی حاضری لگا دے، کل میں چلا جاؤں گا۔ اور جس بندے کی اتنی بڑی عبد کہتے ہیں بندگی کہتے ہیں غلامی، اس کی حاضری کی فکر نہیں ہوتی۔ آدھا گھنٹہ لگتا ہے پوری اس کے اندر صرف فرض پڑھ لیں حاضری لگانے کے بعد۔ لیکن کمال کی بات ہے نا کہ آپ ایک بندے کے ملازم ہیں، آپ وہ بندہ آپ کو کہتا ہے جا پانی لے کے آ، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کہتے ہیں آپ پانی لے کے، آپ پانی لے کے، آگے منہ پہ تھپڑ مارے گا، یار عجیب آدمی، میں اس کو کہتا ہوں یہ کام کر، یہ نہیں کرتا۔ تو تصور حیات جو ہے وہ مذہب کا مختلف ہے۔ جب تک آپ اس تصور حیات کے بارے میں اس کی زندگی کا آئیڈیالوجی نہیں بدلیں گے، جب یہ نہیں تولیں گے اس کے بارے میں، جس وقت تک مسلمانوں کے ہاں یہ تصور حیات تھا وہ دنیا میں کامیاب تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب ان کو آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، یہاں بیوروکریسی ختم ہوتی ہے۔ کس نے کیا تھا سوال؟ دو بڑی سلطنتیں تھیں، نمبر ایک رومنز اور نمبر دو پرشین۔ بڑی بڑی بیوروکریسی تھی، بڑی بڑی بیوروکریسی تھی، حکومت انہوں نے چلائی تھی۔ کیا ابوبکر صدیق کی کوئی بیوروکریسی تھی؟ کیا عمر خطاب کی بیوروکریسی تھی؟ ایک کچے گھر سے انہوں نے رومن امپائر، آپ کو پتہ ہے مینڈرنز کا جو سسٹم تھا، ان کا ٹریبیونز کا کتنا بڑا سسٹم تھا، رومنز کا، اور کتنا بڑا سسٹم تھا ان کا پرچنز کا، استندار اور فرماندار کا جو سسٹم تھا۔ آئیڈیل ڈیولوشن واز پریزنٹڈ بائی دی مسلم، آئیڈیل ڈیولوشن۔ کوفے کا حاکم، بصرے کا حاکم، موصل کا حاکم، ہی واز اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو عمر بن خطاب۔ قاضی بیٹھا ہوتا تھا، تم کر کے تو دکھاؤ مجھے اللہ کے خلاف ایک قسم کا فیصلہ بھی۔ ہمارا مطمع، ہمیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تحفے میں ویسے دیتا ہے، یہ تصور نہیں، یہ تصور الٹنا پڑے گا۔ یہ تصور نہیں الٹتا تو فکری مسائل ختم، وہیں کھڑے رہیں گے۔ آپ کا دین کہتا ہے من را منکم منکرن ویضر بہ بیدہ، اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے پکڑ کے روک لو۔ بجلی بند ہوتی تو کیا کرتے ہو؟ گیس بند ہوتی تو کیا کرتے ہو؟ گٹر بند ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ سڑک پہ آتے ہو نا، اس لیے کہ آپ کو گٹر بند ہے بھائی، نواز شریف کو گالی نکالنی ہے، گٹر کھلے گا، سارے مل کے ہوگا تو کریں گے۔ من را منکم منکرا ویضر، ہاتھ سے پکڑ کے، فإن لم یستطع، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، کمزور ہو، میری طرح ہو، فبلسانہ، تو زبان سے کہو مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ فإن لم یستطع، اگر نہیں ہے تو فبقلبہ، تو دل میں اس سے نفرت ضرور کرو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا فذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ، اس سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو کمال ہے، چلو جی کوئی نہیں، گل کھاندہ تے لاندہ بھی تے ہے نا جی، ہمارا تو ایمان یہ ہے۔ آج کا نوجوان کلچر کی جنگ سے کیسے بچے؟ سر جی یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میری بیٹی ماشاءاللہ اس کی شادی ہونے والی ہے، 92 میں 2 سال کی تھی۔ اس زمانے میں نئی نئی ڈش آئی تھی، آپ میں جو لوگ بزرگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ڈش جو تھی اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ سارے انڈین چینل تھے، پاکستانی تو چینل ابھی آیا ہی کوئی نہیں تھا، تو سارے انڈین چینل میں گانے وانے جو تھے وہ سارے کے سارے اس پہ تھے۔ بچی ذہین تھی، اس نے وہ گانے سیکھنا شروع کر دی۔ ہمارے ہاں ایک بڑا غلیظ قسم کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہمارا بچہ کو اس طرح کا گانا سیکھ لے، اچھا سناؤ ذرا بیٹا، وہ پورا گانا سناتا ہے، پھر تالی دیتے ہیں، ویسے چاکلیٹ کھائے گا تم چاکلیٹ بھی دیتے ہیں۔ وہ جب اس نے گانے سیکھ لی صاحبہ تو اس کے گھر میں بجتے تھے، نہ بھی ہو تو ارد گرد بجتے تھے، کسی اور دوست کے گھر میں جیسے بجتے تھے۔
تو میں نے اس کو پھر ایک دفعہ اپنی گود میں بٹھایا اور میں نے اس کے ساتھ ایک محنت شروع کی. میں نے اس کو وہ تمام ردمک جو پوئٹری تھی ہماری، جو اس ردم کے ساتھ، مثلا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، وہ نبی عمر رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کو برلا، ایک ردم میں جو چیز آتی تھی اس کو پڑھانے سکھانے شروع کی. اب فرق دیکھیں، گانے والے سنانے والے بچے 50 مل جاتے تھے، یہ پوئٹری سنانے والی واحد تھی، اس کو اتنی توجہ ملی کہ وہ پوئٹری بھول گئی، گانا بھول گئے. آپ محنت نہیں کرتے اولاد. اس کی محنت کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ اس وقت آرام سے بات کریں گے. اسلام میں عورت کی تعلیم اور مرد کی تعلیم ٹوٹل علیحدہ ہے. جب آپ نے کہا تھا نا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلہ بان ہے، اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا، کہا یہ اولاد تمہارا گلہ ہے. بچے مر گئے بڑے بننے جب سے عورت نے ماں بننا چھوڑ دیا. ایک عورت کو اگر آپ نے ایک گھر کا نگران بناتا ہے، چیف آپریٹنگ افسر ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کیا سیکھنا پڑے گا؟ اس کو میرج کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس سیکھنی پڑے گی، ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے اس میں آج کل. اس کو پوسٹ نیٹل پری نیٹل اینٹی نیٹل کیئر سیکھنی پڑے گی، ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے اس کے اندر. اس کو بچے کی کوگنیٹو نیڈز، سوشل نیڈز، سائیکولوجیکل نیڈز اور دنیا جہان کی اس کی ایجوکیشنل نیڈ، اس کی آئی کیو نیڈز، ان ساروں کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. ہر ایک میں ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. اس کو بچے، اس کو خاندان کے اندر اس کو ماسٹرز نیوٹریشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیوٹریشن ویلیو کیا ہے، اس کے اوپر ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. اس کو اولڈ ایج کیئر کا پتہ ہونا چاہیے، ایجنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلم آج کے دور کے اندر. اس کو انٹیریئر ڈیزائننگ کا پتہ. ان ساروں کا مل کے ایک فیملی ایجوکیشن کا کورس بنتا ہے. پوری دنیا میں ایک کورس نہیں ہے ڈیزائن ہوتا، کیونکہ اس کو کہا نہیں وہ بھی پائلٹ بنتا ہے تو تو بھی بن، وہ بھی ڈاکٹر بنتا ہے تو تو بھی بن. بچے کو آٹزم ہوتا ہے، بچہ بولتا نہیں ہے، اس کو صرف ٹیکا لگانا آتا ہے، وہ اٹھا کے اس کو پیر کے دروازے پہ جا کے کہتی ہے کہ میرے بچے کو یہ ہو گیا. جب تک آپ عورت کا اور مرد کا نظام تعلیم علیحدہ نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اس معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی دیندار لوگ نہیں پیدا ہو سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور یہ صاحب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس سے ٹرپل لوگ باہر تشریف فرما ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں وہ تشریف لائے. اور یہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی تشریف لائے. یہ ہماری اس سلسلے کی پہلی ایک نشست تھی، اور یہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ یہ نشستیں بڑھتی رہیں گی اور اس کا ہم سٹائل بھی چینج کرتے جائیں گے. اور باقاعدہ طور پہ جیسے اور یہ صاحب فرما رہے تھے اس سے پہلے کہ ہم سوالات جنریٹ کریں گے اور ان سوالات پہ پھر ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. اور ہم شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے. اور میرے سامنے پروفیسر صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور تاجر برادری سے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور خاص کر میں شکر گزار ہوں ان احباب کا جو تشریف لائے. یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا آنا، اور بہت دور سے لوگ آئے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے. اور جو یہاں پر بیان ہوا ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ تک خیر کی بات پہنچے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے اور یہ صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کی جاتی ہے. تو شیلڈ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا الحکمہ انٹرنیشنل کے مدیر قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور شیلڈ پیش کریں. تمام احباب کا شکریہ جو تشریف لائے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.